الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اہتدی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے توبہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی رحمتیں نو انسانی پر ہوئی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے۔ جہاں تک عدل و انصاف کا تقاضا ہے تو گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے، مجرم کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی ری ایشورنس ہے کہ سمپلی تم مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو میرے حضور آ کر، نادم ہو جاؤ اپنے کیے پر، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جدید ٹرینڈز جو ہیں، سیکولر ایجوکیشن کا براہ راست اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن سیکولر ٹرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، سیکولر سوچ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس میں بہت سی چیزیں آؤٹ آف پروپورشن نمایاں کی گئی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ عدل و انصاف ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ بھی کوئی سنسیئرٹی نہیں ہے، یعنی بڑے عجیب عجیب چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ جی مجرموں کے ساتھ بھی جیل کے اندر اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجرموں کے لیے سیکولر ورلڈ، سیکولر دانشور مرے چلے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جائے، مجال ہے کوئی ایک حرف بھی یہ مظلوم کے بارے میں کہیں، یعنی یہ تو کہا جائے گا کہ کوئی شخص جس نے کسی کا بچہ پکڑ کر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا ہے، وہ کوئی ذہن کی کوئی ایسی مسئلہ ہوگا کہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے ہوگا، لہذا اس کے ساتھ کوئی تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، کبھی اس بچے کے ماں سے، اس بچے کی ماں سے یا اس کے باپ سے تو پوچھ کے دیکھو، کیا ان کا بھی وہ بھی انسان ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ان کی داد رسی بھی انسانیت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ آؤٹ آف دی وے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف عدل و انصاف کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور جو عدل و انصاف کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، یعنی ایسے ایسے قوانین اور ایسے ایسے زاویے ہیں کہ جس میں کوئی ذرا سا ایک پوائنٹ جو ہے، قانونی نقطہ جو ہے وہ ادھر سے ادھر آ گیا، اس پر مجرم جو ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، ملزم کو چھوڑ کر بری کیا جا سکتا ہے کہ وہ مجرم ہے ہی نہیں، حالانکہ پورے کیس کی پروسیڈنگز کو آپ دیکھیں تو ان میں صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شخص مجرم ہے، لیکن اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور جو مظلوم کی داد رسی ہے اس کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے اس ماڈرن سیکولر سوچ کے اندر، ساری کی ساری سوچ جو ہے وہ ظالموں کی پشت پناہی پر ہے، مظلوموں کے لیے کچھ نہیں ہے۔
یہی بات جو ہے پھر عدل و انصاف کے تقاضوں کے تحت آگے تک لے جائی جاتی ہے دین کے معاملات میں. یعنی ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہو اس کی نفی کرنا، اس کو اپوز کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ ان کا مشن ہے. کبھی یہ عدل و انصاف کے ذریعے سے اس کو علمبردار بن کر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کبھی یہ مظلوم کے طرفدار بن کر اس کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی اصل سوچ کو سمجھا جائے تو پھر انسان جا کر سمجھتا ہے. تو ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے توبہ. توبہ کیا ہے؟ کہ نو میٹر وٹ یو ہیو ڈن، آپ نے کچھ بھی کیا ہو، اگر آپ اپنے کیے پر نادم ہیں تو آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کو یہ ری ایشور کرتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. اب جہاں تک عدل کا تقاضا ہے اس کے یہ سراسر خلاف ہے. جو عام تصور ہے عدل کا اس کے یہ خلاف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، وہ سراپا عدل ہے. سمجھنا چاہیے کہ عدل کہتے کس کو ہیں. یہ دو الفاظ جو ہیں یہ آپس میں گڈمڈ کر دیے جاتے ہیں، ایک عدل اور ایک انصاف. انصاف ہے نصف نصف کرنا. کوئی بھی جھگڑا ہے، دو پارٹیز اسے کلیم کر رہی ہیں، اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دو، آدھا اسے دے دو، نصف اسے دے دو، نصف اسے دے دو، تو یہ انصاف ہو گیا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ عدل ہو. عدل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دینا اور کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کرنا. اگر میں نے کوئی جھوٹا کلیم دائر کیا ہے کسی کے خلاف تو مجھے سزا ملنی چاہیے اس بات کی کہ میں نے جھوٹا کلیم کیوں دائر کیا ہے، نہ کہ اس معاملے کو آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا مجھے دے دیا جائے، آدھا دوسرے فریق کو دے دیا جائے. یہ تو کوئی عدل نہ ہوا. اب اسی کا ایک مظہر کیا ہے کہ قرآن مجید سائل کا حق قرار دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم موضوع ہے جو ہماری جدید سوچ کے ساتھ کھلا کھلا ٹکراؤ رکھتا ہے. قرآن مجید میں دو مقامات پر واضح الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے. مثلا سورہ زاریات میں فرمایا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کے لیے اور ہیو ناٹ کے لیے جو مال سے محروم ہے اس کا حق ہے. یعنی مانگنے والے کا بھی حق ہے اور ہیو ناٹ کا بھی حق ہے. لیکن ہماری سوچ کیا ہے کہ مانگنے والا اگر حقدار ہو، یہ عام جملہ میری آپ کی زبان پر آتا رہتا ہے کہ جی مانگنے والا اگر حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا کہ اگر وہ تنگ دست نہیں ہے، مجبور نہیں ہے اور خواہ خواہ مانگ رہا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے. سورہ زاریات میں جو الفاظ آئے ہیں اس پر ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ مزید تاکید کے ساتھ یہ لفظ سورہ معارج میں آیا ہے فی اموالہم حق محروم للسائل والمحروم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں متعین نون حق ہوتا ہے مانگنے والے کا بھی اور سائل کا بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی اور خوب وضاحت فرمائی کہ مانگنے والا کا خواہ سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کو بھی خالی نہ لوٹاؤ. اب ہماری سوچ اور ہے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر جس طرف ہمیں ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہ اور ہے. تو سائل کا ایک متعین حق، وہ سائل کوئی بھی ہو، وہ تنگ دست ہو یا کھاتا پیتا ہو، یعنی سفید گھوڑے پر
سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کا اگر میں بامحبت ترجمہ کروں کہ جو لینڈ کروزر پر سوار ہو کے آئے اور تمہارے سامنے آ کے ہاتھ پھیلائے مانگے تم سے تو اس کا بھی ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں کو میں کہہ رہا ہوں، کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم نے اپنے بڑوں کو، سائل کو اگر کچھ نہ دینا ہو مانگنے والے کو، تو کیا کہتے ہوئے سنا تھا؟ بابا معاف کرو، بی بی معاف کرو، بھائی معاف کرو۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ تمہارا مجھ پر حق ہے، سوری میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، تو مجھے معاف کر دو۔ اب محاورہ ہی بدل گیا، ایکسپریشن ہی بدل گیا۔ اب کیا ہے؟ اللہ بھلا کرے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، وہ لوگ کہ جو دینا نہیں چاہتے تو وہ یعنی ایمان باللہ کی روشنی میں ایک بات کہتے ہیں جو بظاہر ہمیں بڑی اپیل کرتی ہے کہ ہاں ہاں بالکل۔ وہ کیا ہے کہ اگر اللہ تمہیں دینا چاہتا خود دے دیتا، تم میرے پاس مانگنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ رمضان المبارک میں آپ کو معلوم ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن اس مسجد میں بھی ہوتا ہے، پاکستان کے بہت سے شہروں میں ہمارے ساتھی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تقریباً کئی سال ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی یہ آیت آتی تھی میں اس کا یہ ترجمہ کرتا تھا کہ سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ تو حاضرین میں سے ایک سے زائد آوازیں اٹھتی تھی کہ نہیں نہیں نہیں، اس سے تو بیگری، گداگری پروموٹ ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ یہ فیصلہ کرنا کہ حقدار کون ہے، یہ میرا اور آپ کا حق ہے یا رب العالمین ہے اصل میں فیصلہ کرنے والا؟ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سائل حقدار ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اگر وہ کھاتا پیتا ہو تو حقدار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے حق، اگر کوئی سائل سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو بھی وہ سائل ہے، اسے واپس نہ لوٹاؤ۔ اور ہماری روایت جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ ان کے شاگرد اور ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی مانگنے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ تو بھلے وقت میں انہوں نے 10 روپے اس کو نکال کے دے دیے، یا 1 روپیہ نکال کے دے دیا۔ ایک زمانہ تھا کہ 1 روپے میں بھی کھانا کھایا جا سکتا تھا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ جی حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ تو پروفیشنل آدمی ہے، اور یہ تو جا کے گھنٹہ گھر جا کے مرغ پلاؤ کھاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بلا کے لاؤ اسے۔ تو وہ شاگرد بھاگے بھاگے گئے، اس کو واپس لے آئے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید حضرت اس سے پیسے واپس لے لیں گے، لیکن حضرت نے اس کو اور پیسے نکال کے دے دیے کہ میں تو سمجھا تھا تم میرے جیسے درویش آدمی ہو اور روکھا سوکھا کھاتے ہو، جاؤ اپنے سٹینڈرڈ کا کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سوچ کا فرق ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو ڈائریکشن ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کرنے کی بات ہے۔ پیسہ جو بھی میری جیب میں ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اسے اپنی کمائی سمجھتا ہے، جبکہ دین ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ وہ تمہاری کمائی نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ جس اللہ نے وہ مال دیا ہے، اگر مجھے یہ یقین ہوگا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میری کمائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو پھر وہی اللہ جس نے مجھے عطا کیا وہ کہتا اس کو دے دو، تو پھر انسان کو دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اصل میں جو معاملہ خراب ہوتا ہے اس سوچ پر ہوتا ہے کہ جو کچھ میری جیب میں ہے وہ میرا ہے کہ اللہ کا ہے۔ اگر میں سمجھوں گا کہ میرا ہے تو پھر میں دینے سے کتراؤں گا، گھبراؤں گا، اوائڈ کروں گا، طرح طرح کے نکتے نکالوں گا۔ اور اگر مجھے یہ بات یاد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تو دیا ہے، اسی کا حکم ہے کہ اسے دے دو، تو میں فوراً دے دوں گا، مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ پرانی بات ہے 90s کی، تنظیم اسلامی
نارتھ امریکہ کا سالانہ اجلاس تھا ہیوسٹن میں، تو اس میں ایک مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے کہا گیا، تو میں جب وہاں پہنچا تو مسجد کے سیکریٹری صاحب نے مجھے کہا کہ سیوریج کا کام ہونا ہے، کچھ ذرا لوگوں سے کہہ دیں کہ ذرا جنرسلی ڈونیٹ کریں تاکہ ہم وہ کام کروا سکیں۔ جب میں نے پوچھا کتنا ایسٹیمیٹ ہے، یہ بھی بتا دیں میں اعلان کر دوں گا۔ میں نے کہا $7,000-8,000 کا ایسٹیمیٹ ہے۔ تو میں نے خطبے کے آخر میں لوگوں سے کہا کہ جی سیکریٹری صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ مسجد کا کچھ سیوریج کا کام ہونے والا ہے، تو اس کے لیے جنرسلی ڈونیٹ کریں، 7,000-7,500 کا ایسٹیمیٹ ہے۔ اور ایسے ہی میں نے ممبر سے اترتے اترتے کہہ دیا کہ ڈونٹ پے اٹ فرام یور پاکٹ، پے فرام وٹ اللہ ہے گیون یو۔ تو مسجد سے جب جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو نکلتے نکلتے میں نے پوچھا ان سے کہ کوئی ڈونیشن آئی بھی صحیح کہ نہیں، تو سیکرٹری صاحب نے مسکرا کے کہا کہ جی ایک ہی صاحب جو ہے وہ $7,000 کا چیک دے گئے۔ بات جب انسان کو کلک ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ جو میرے پاس میرے بینک میں پڑا ہوا ہے یہ تو ہے ہی اس مسجد کے، اس گھر کے مالک کا ہے، اور اس گھر کو ضرورت ہے تو لہذا انہوں نے دے دیا۔ تو بات ساری جو ہے وہ سوچ کی ہے کہ اگر انسان کو یہ سوچ انسان کی پیدا ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان کو قطعاً کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ جو ہے وہ توبہ کا بھی ہے کہ ہم جب بہت زیادہ سیکولر سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ توبہ کا جو اللہ تعالیٰ کا جنرس ایک کیا کہنا چاہیے کہ دربار لگا ہوا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لو جی ایک آدمی جو ہے اس نے اتنے قتل کیے، اتنے زنا کیے، اتنی جو ہے وہ لوگوں پر زیادتیاں کی، اور پھر وہ بخشا گیا، تو وہ شخص جس نے ساری عمر ان چیزوں کو اوائڈ کیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہی ہے نا ہماری سوچ، یعنی وہ جو ایک برابری کی سوچ ہے، ہم اس کی بنیاد پر یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ شاید اس پر کوئی زیادتی ہو گئی، حالانکہ ہرگز کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ آفینس کا تعلق ہے تو اگر اللہ تعالیٰ خود اس کو معاف کر دے تو کیس ختم ہو گیا۔ رہا معاملہ انسانوں کا کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص پر کوئی زیادتی کی ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو یاد رکھیے گا کہ توبہ کی شرائط میں یہ چیز شامل ہے، وہ جو 3 شرائط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دل میں ندامت ہو، اگر کفر میں ہے تو ایمان لے آئے، پہلے سے مسلمان ہے تو اپنے ایمان کو تازہ کر لے، اور نیک عمل کو بالفعل ایک دفعہ اختیار کر دے۔ لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں ایک شرط اور ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ اگر حق لوٹانا ممکن ہے، آپ نے کسی کے 2 لاکھ روپے مارے تھے، اب آپ توبہ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہیں، تو پھر یا اس شخص سے جا کر معافی مانگنی ضروری ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، یا وہ 2 لاکھ روپیہ ادا کرنے ضروری ہے۔ اس سے بھی اگلی بات یاد رکھیے گا، 2 زاویے ہیں سوچ کے۔ خواجہ میر داد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مشہور شعر ہے جو ہمارے سیکولر لوگوں کو ازبر یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے تھے، تسبیح و مناجات کر رہے تھے، تو یہی انہوں نے اعتراض کیا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرشتوں سے شیئر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تو بنائے گا ایک ایسے شخص کو جو زمین میں فساد پھیلائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس، تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تو تجھے ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ تمہیں معلوم نہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ تو اس کی روشنی میں
خواجہ میر درد رحمہ اللہ کا وہ شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انہوں نے ایزیوم کیا کہ اصل میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس نہیں تھا، بلکہ انسانی ہمدردی انسانوں سے ایکسپیکٹ کرنی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان کا ہمدرد ہو جائے. بلا شبہ یہ کرنے کا کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کا خالق کون ہے؟ کیا خواجہ میر درد اپنی تمام تر نیکی، زہد و تقوی کے باوجود انسان کے خالق ہیں؟ ہرگز نہیں. خالق کون ہے؟ انسان کا خالق اللہ تعالیٰ خود ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بذات خود کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ سورہ ذاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اب جو بنانے والا ہے اس کی بات زیادہ ویلڈ ہے. اس کا تجزیہ تو نہیں کہنا چاہیے، وہ تو بنانے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن خواجہ میر درد اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ انسانی ہمدردی بھی ہونی چاہیے. اس کی کیا ضرورت ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جو شخص ذرا دیندار ہو جاتا ہے تو بڑا کٹھور دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کسی حاجت کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں مجبور ہوں، میری کچھ مدد کریں. اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ پہلی شخص کا کوئی نمازی وہ اسے ڈانٹتا ہے. حالانکہ سائل کو ڈانٹنا یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے آفینسز میں سے ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا. اور آپ کی وساطت سے ہم سب کو یہ حکم آیا کہ جہاں تک سائل کا تعلق ہے اس کو مت ڈانٹنا. تو کون ڈانٹتا ہے؟ دیندار لوگ ڈانٹتے ہیں. تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ مسجد و محراب سے اس کی طرف بھی توجہ دلائی جائے کہ انسانی ہمدردی بھی انڈر کنسیڈریشن ہونی چاہیے، یہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. لیکن اس کے لیے یعنی بعض اوقات انسان ایک بات کو کہتے ہوئے ذرا تھوڑی سی ایگزیجریشن کرتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. اور یقیناً خواجہ میر درد رحمہ اللہ کا بھی یہ مقصد نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ ہمارے دانشوروں نے خوب اٹھایا. اسی طرح ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. بٹوین دا لائنز کیا ہے؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ بندے ہی معاف کریں گے. اور کیسے معاف کریں گے؟ قیامت کے دن کو آپس میں ملاقات تو ہونی نہیں، وہاں تو سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونا ہے نا. اب ایک شخص جو ہے اس نے کسی کا حق مارا ہے لیکن ون وے اور دی ادر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. فرض کیجیے میں ہوں جس کا حق مارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اگر قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے حق لینا ہے کہ جنت لینی ہے، تو بڑا obvious جواب ہے میرا کہ لعنت بھیجو حق پر، میں تو جنت لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے حق میں فیصلہ کرے گا اس کو معاف کرنے کا، اس کو جنت میں داخل کرنے کا، اور میں اس کا وکٹم ہوں جو اس نے ظلم کیا ہے، تو میں اس سے پہلے جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گا کہ میں کوئی سائل نہیں ہوں، میں کوئی پیٹیشنر نہیں ہوں، مجھے جنت چاہیے. تو اصل بات کیا ہے کہ دین کا اصل تقاضا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور بندگی کا حاصل مالک کو راضی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو سب کام سیدھے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اعمال کے بل پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو ایک صحابی نے بڑی جرأت کی، غیر معمولی انداز ہماری ہدایت کے لیے، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. بات کو سمجھیے،
حدیث ہی کا ایک اور واقعہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی عدالت میں لا کر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہا کہ جا تو میں تمہیں معاف کیا۔ اب وہ ہماری طرح سیکولر مزاج کا ہوگا کہ حساب کتاب حساب کتاب حساب حساب حساب، تو کہے گا نا اللہ میاں میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے تیری فرما برداری کی ہے تو مجھ سے حساب لے، یعنی ایزیوم کر رہا ہوگا کہ میں حساب میں فٹافٹ 99% نمبر لے کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں نہیں جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ اصرار کرے گا بار بار کہ نہیں میرا حساب لے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ سب سے پہلے اس کی آنکھ کا حساب لاؤ، اور وہیں پر وہ ٹھوس ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مرد، یعنی دو پہلو ہیں حساب کے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کا حساب، آنکھ تو بہت بڑی شے ہے، ایک بال کا بھی ہم حساب نہیں دے سکتے، اور پھر مرد وہ آنکھ کا حساب کبھی نہیں دے سکتا۔ کون مرد ہوگا جو یہ کلیم کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کیا، بد نظری نہیں کی؟ کہہ سکتا ہے ہمیں سے کوئی؟ تو آنکھ کے حساب میں وہ فیل ہو جائے گا، تو پھر وہ کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں پہلے ہی کہا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ جنت میں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ حساب کتاب ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، وزن اعمال ہوگا، اس کا ذکر ہے، لیکن متعدد احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہاں پر بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوگا اور اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اچانک ایک چیز اس کے پلے میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی بات جو تھی، جو اس نے اپنی زبان سے کہی تھی، وہ اتنی ہیوی ہوگی کہ اس سے جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ یعنی باٹم لائن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام سے نوازے گا، جیسے کسی بھی مزدور کو خوش ہو کر انعام دیا جاتا ہے، اس کو حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں انعام سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے وہ ہے مغفرت۔ یعنی جب ہم چھوٹے تھے تو وزن اعمال اور حساب کتاب اور اعمال نامہ یہ کنسیویبل چیزیں نہیں تھی کہ وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں میری زندگی کے 70 سال کے 65 سال کے 40 سال کے ایک ایک عمل جو ہے وہ نوٹ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر یہ کنسیویبل بنا دیا کہ یس اٹس ویری مچ پاسبل۔ اور حساب کتاب بھی اور وزن اعمال بھی ڈیجیٹل اگر آپ لے لیں تو میرا اعمال نامہ فیڈ ہوگا اور سامنے رزلٹ ڈسپلے ہوگا۔ اب جو سیکولر مائنڈڈ ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ اگر میرے 51% نمبر ہوئے تو میں پاس ہو گیا، جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اوور آل آپ ویو لیں تو پھر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر غفرہ ڈسپلے ہو گیا، غین فا را، غفرہ جس کا مطلب ہے فارگیون، معاف کر دیا گیا، تو میرا بیڑا پار ہو گیا، اور اگر مجھے یہ 3 حرف نہ ملے تو پھر آئی اسٹینڈ نو ویئر، میری کوئی حیثیت نہیں، پھر جہنم میرا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے 3 حرف عطا کر دے تو پھر میرے مزے ہیں۔ تو جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی پچھلی مرتبہ سورہ فرقان کی آیات، اب میں ان کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ وہاں فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کے فیوریٹ بندے، وہ کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے اور کبھی ناحق قتل نہیں کرتے اور کبھی بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کو ضرور پہنچے گا، اور یخلد فی ہی مہانا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا توہین کے ساتھ۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہاں جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور اچھے عمل کو اختیار کریں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔
اس کی تو کوئی دنیاوی زندگی میں ہم مثال بھی نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مظہر ہے جس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. یعنی ان کے نامہ اعمال میں سے برائیاں ڈیلیٹ کر دی گئیں، اور جتنی میگنیچیوڈ کی، جتنی مقدار کی کوئی برائی تھی، اسی مقدار کی کوئی نیکی وہاں پر لکھ دی جائے تو یہ فضل بھی کم نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب نامہ اعمال میں سے ڈیلیٹ ہو گئی برائیاں اور نیکیاں لکھ دی گئیں تو وہ ایک عزت والا شخص بن گیا. یعنی اگر تو صرف ہو کے لیے یہ جرائم کیے تھے لیکن معاف کر دیا گیا، تو پھر ایک انسان کو احساس معرومی سا ہوگا کہ شکل دکھانے کے میں قابل نہیں ہوں، اگرچہ میں جنت میں چلا گیا ہوں. اور اگر جنت میں ساتھ کچھ اعمال نامے کا ریفرنس بھی ہو تو پھر جنت میں تو میں چلا جاؤں گا لیکن کچھ خاص عزت محسوس نہیں کروں گا. لیکن اگر میری برائیوں کو ڈیلیٹ کر کے وہاں پر نیکیاں لکھ دی گئی ہیں تو پھر آئی ایم ایز نائس ایز اینی ون ایلس. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. تو ایک تو ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کو لکھا جانا برائیوں کی بجائے، لیکن اس کا ایک خاص پہلو وہ بھی نوٹ کرنے کے لائق ہے. یہ سمجھ میں آئے گا آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کرنے سے. حضرت عمر کون ہے؟ یعنی مکی زندگی کے 5 سال گزر جانے کے بعد ایمان لائے ہیں. تو آپ ان کو کمپیئر کریں السابقون الاولون کے ساتھ، وہ لوگ کہ جو اول ایمان لائے. حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعید ابن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ اول ایمان لانے والے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد دین کا راستہ اختیار کر لیا. اب ان کے نامہ اعمال میں کم سے کم یہ 5 سال جو ہیں ان میں برائیاں نہیں ہیں. اور حضرت عمر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یعنی ایک ایسا کیریکٹر کہ جس کے لیے انسانی جان لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. لیکن جب حق بات سامنے آ گئی، جب ان کو سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھائی گئیں، واقعہ آپ کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ تو واقعی انسانی کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہے کہ متعدد مواقع ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ویو پیش کیا، ایک رائے دی، لیکن اس رائے کی تائید آسمانوں سے آئی. دیکھیے آج وہ جو ہوتا تھا نا حساب میں، اگر جواب معلوم ہو جائے تو ہم کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کر کے سوال کر ہی لیا کرتے تھے. تو اب چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام میں شراب اور جوا حرام ہے، اسلام میں سیگریگیشن آف سیکسز ہے، تو ہم اس پر گھنٹوں تقریریں کر سکتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے اس شخصیت کو ریکگنائز کیا جس نے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ شراب اور جوا اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل معلوم نہیں ہوتے، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ تو سورہ بقرہ میں حکم آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے یہ. پھر آج ہم سیگریگیشن پر بڑی دھواندار تقریریں کر سکتے ہیں، لیکن سلام اس شخص کو کہ جس نے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی گھر والیوں کا یوں باہر جانا حاجت کے لیے بھی یہ اچھا نہیں لگتا، تو پردے کیا کام آئے. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت عمر کا پھر سب سے جو ٹاپ کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی. یعنی بڑی جنگ تو وہی ہے، چھوٹے موٹے مارکے تو ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے فتح بھی نصیب فرمائی اور 70 قیدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ لگے. اصلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اب چونکہ یہ پہلا موقع تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایز یوزول مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے. اور انٹرسٹنگلی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ آ گئی.
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، لہذا ہمیں ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا چاہیے، کچھ دے دلا کر، کچھ تاوان لے کر انہیں فارغ کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے۔ کوئی یہ پڑھے لکھے ہیں، ان سے بچے پڑھوا لیے جائیں، یہ سروس لے لی جائے تو سروس کے اگینسٹ آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے ہی تھے، لیکن ان کی ہمارے ساتھ جو یہ لڑائی ہوئی ہے یہ اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہوئی، لہذا اب یہ ہمارے نہیں ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، اس سے آگے بھی فرمایا نام لے لے کر، آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر اپنے فلانے کزن کو قتل کرے، میں اپنے فلانے کو قتل کروں، فلانا فلانے کو قتل کرے۔ یہ رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے نرم دل انسان تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کی رائے پسند آئی، لیکن سورہ انفال میں آیت کیا نازل ہوئی کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگیں اور وہ زمین رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دے۔ تم دنیا کے طالب ہو گئے، تو یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رات، بڑی ستاروں والی رات تھی، مطلع صاف تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول سے پوچھنے لگی، اللہ کے رسول آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر۔ تو حضرت عائشہ ذرا بجھ سی گئیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ تم چپ کر گئی ہو، تم یہ سمجھتی تھی کہ میں تمہارے باپ کا نام لوں گا؟ میں کہا نام یا رسول اللہ، جی ایسے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کی نیکیاں تو کہیں زیادہ ہیں ان تاروں سے، بلکہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی ایک نیکی ایک طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نسبت و تناسب یہ ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء اتنی ٹھیک کیوں آ رہی ہیں، ان کی سرٹیفکیشن اوپر سے کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے کہ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یعنی وہ نفی کرتے ہوئے بھی الفاظ زبان پر نہیں آتے، کوئی بدکاری نہیں کی تو حضرت ابوبکر نے بھی نہیں کی، حضرت عثمان نے بھی نہیں کی، بہت سے صحابہ ہیں۔ قتل ناحق نہ انہوں نے کیا نہ انہوں نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کیسے نکل گئے؟ آپ اس آیت کو پڑھیں، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ وہی برائیاں یعنی ریکگنیشن آف ایول، یعنی حضرت ابوبکر کو اتنا پتا تھا کہ برائی بری ہوتی ہے، لیکن کتنی بری ہوتی ہے ہی ہیز نو آئیڈیا۔ اتنا پتا تھا کہ کفر غلط ہے، لیکن کفر کتنا برا ہوتا ہے اس کا تجربہ حضرت عمر کو تھا، حضرت ابوبکر کو نہیں تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی ہے توبہ کرنے والوں کی، وہ تو ایک پورا احادیث کا ایک باب ہے پورا۔ آپ نے فرمایا کہ کل من بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کا ہر شخص، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا، تاریخ بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک دن اس کو خیال آیا کہ بہت ہو گئی، تب میرے لیے کوئی گنجائش ہے، ظاہر ہے بنی اسرائیل میں سے تھا، مسلمان تھا اس وقت کا مسلمان، تو وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ جی میں 99 قتل کر چکا ہوں، تو میرے لیے دین میں کوئی گنجائش ہے؟ کیا تو وہ کم علم عالم تھے
عالم تھے یا متشدد صوفی تھے؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک انسان کا قتل بھی تو ایسے ہی ہے جیسے پوری نوع انسانی کا قتل. تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہارے لیے کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ دین کا تشدد. تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ سینچری پوری کر لوں. اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا یا صوفی کو قتل کر دیا. کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا 100 قتل کر چکا ہوں، میں کسی اور سے پوچھ کے دیکھتا ہوں شاید کوئی گنجائش ہو. اب ایک اور عالم یا صوفی کے پاس گئے، ان کو کہا جی میں 100 قتل کر چکا ہوں. انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، دیر نہ کر ابھی توبہ کر لے، تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو اس نے توبہ کر لی اور اب وہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی. تو دونوں طرف کے فرشتے جو ہے وہ آ گئے، کیونکہ ابھی اس نے توبہ کی تھی. یوں سمجھیے کہ ابھی وہ کمپیوٹر میں فیڈ نہیں ہوا تھا سارا کچھ، لہٰذا دونوں طرح کے فرشتے آ گئے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، نیکوں کی روح قبض کرنے والے بھی اور بروں کی روح قبض کرنے والے بھی. وہ کہیں ہمارا آدمی ہے، اب کہیں ہمارا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو فاصلہ ناپ لو. اگر تو اس نے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے تو پھر نیک لے جائیں، اور اگر زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تو پھر برائیوں کو، جو بروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ لے جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی اگر آپ ٹیکنیکل یعنی اس میں چلے جائیں گے، اسکروٹی میں چلے جائیں گے تو بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے. اصل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو اسٹریچ کر دیا، اور جب ناپا گیا تو وہ فاصلہ زیادہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور وہ جو نیکوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو قبض کریں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے لیے موٹیویشنز ہیں. ہم سب کون ہیں؟ ہم سب گناہ گار ہیں. یعنی وہ جو آپ کو سنا رہا تھا میں کہ ہمیشہ بحث ہوا کرتی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہم جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ حقدار نہیں ہیں، سائل کو کیوں دیں؟ تو آخر بات ختم ہوتی تھی اس پر. میں جا کے کہتا تھا کہ جی قیامت کے دن میں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اب قیامت کے دن عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ I should be punished، مجھے سزا ملنی چاہیے. تو پھر میں کس منہ سے مغفرت مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ اگر مغفرت مانگنا جو ہے یہ حق ہے جرم کرنے کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم اس کے کہنے پر سائل کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ نہیں دینا چاہتے، آپ کی طبیعت آمادہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہ دیں، معافی مانگ لیں مجھ سے. لیکن کوئی ایسی بات کہنا کہ تمہارا میرے اوپر حق نہیں ہے، تسلیم کرنا کہ تمہارا حق ہے لیکن میں I'm sorry میں تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، تم مجھے معاف کر دو. تو یہ اس سوچ کا فرق ہے کہ جو ہماری سوچ میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچ کو وہ اس کے ساتھ ٹیون کر دے جو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ول ہے، جو ہم سے وہ چاہتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله